سامعین کرام، ہمارے مذہب اسلام میں جو کہ دین فطرت ہے، والدین کی عزت اور تکریم کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو باقاعدہ ثواب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، والدین کے حقوق اور احترام کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے مرکزی ستون کو ڈھا دیا، جس کے بعد اس کے کھڑے رہنے اور کشمکش حیات میں ثابت قدم رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنوں میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی اور بے ادبی کرے، تو سامعین کرام ہم اسے کیا کہیں گے؟ اسی تناظر میں ایک قصہ جو میرے دادا ابو سنایا کرتے تھے کہ آج کل اکثر گھرانوں میں اولاد کا اپنے والدین سے غیر اخلاقی سلوک دیکھ کر یاد آیا، وہ میں سامعین کے نظر کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، قصہ کچھ یوں ہے کہ دادا ابو کے محلے میں ایک خاندان رہتا تھا جو میاں بیوی، بچے اور بوڑھے والد پر مشتمل تھا۔ بہو اپنے سسر سے بہت تنگ تھی، روز جھگڑے ہوتے تھے۔ شوہر جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا تو بیوی یوں کہتی کہ تم اپنے ابا کو گھر سے نکال دو، مجھ سے ان کے کام نہیں ہوتے۔ یہ بوڑھا سارا دن کھانستا اور تھوکتا رہتا ہے، مجھے اس بوڑھے سے گھن آتی ہے۔ ایک دن شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ پیغام چھوڑ گئی کہ جب اپنے ابا کو گھر سے نکال دو تو مجھے پیغام بھیج دینا، تو میں خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ سامعین کرام، بیٹے نے مجبوراً اپنے ابا کو کندھوں پر اٹھایا اور جنگل کی طرف لے گیا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ بیٹے نے ایک درخت کی چھاؤں میں ابا کو بٹھا کر معافی مانگی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ باپ ایک مرتبہ رویا اور پھر مسکرانے لگا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا بہت حیران ہوا، باپ کے پاس بیٹھ کر رونے اور پھر مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹے، میں نے بھی اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ سامعین کرام، وہ وقت یاد آ گیا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھ پر جب ایسا ہی وقت پڑا تھا جو آج تم پر پڑا ہے تو میں اپنے باپ کو دھوپ میں بٹھا کر واپس چلا گیا تھا، جبکہ تم نے مجھے درخت کی چھاؤں میں بٹھایا۔ اس بات پر مسکرا دیا کہ میں اپنے باپ کی نسبت خوش نصیب ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بیٹے نے باپ کو واپس کندھوں پر اٹھایا اور گھر آ گیا۔ بیگم کے گھر جا کر کہا کہ میرا باپ میرے پاس ہی رہے گا، میں اپنی آخرت اور بڑھاپا اپنے باپ کی طرح تباہ نہیں کر سکتا۔ بیگم بھی اگلے دن واپس آ گئی اور سسر سے معافی مانگ کر اس کی خدمت شروع کر دی۔ دادا ابو کہتے تھے کہ تب عورتیں بھی ایسی سمجھدار ہوتی تھیں اور لوگوں میں خوف خدا بھی ہوتا تھا۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے اب کہ ریٹائرمنٹ کے بعد باپ کہاں جائے؟ کیا اسے گھر سے نکال دینا چاہیے؟ ہمارے بزرگ ہمارا کیا ہے اثاثہ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، کئی لوگ شاید جائیداد کو وراثت سمجھتے ہیں، لیکن میری نظر میں ان سے بڑی وراثت اور ان سے زیادہ قیمتی اثاثہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ آپ نے بھی ایک دن بوڑھے ہونا ہے، ہمیشہ جوان نہیں رہیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن بڑھاپا آپ کو گلے سے لگانا پڑے گا، ورنہ یہ زبردستی آپ کے گلے لگ جائے گا، آپ کی گود میں آ کر کسی ضدی بچے کی طرح بیٹھ جائے گا۔ ایک دن محتاجی آپ کو اپنے شکنجے میں لے لے گی اور آپ اس وقت سہارا تلاش کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو اپنے بولے گئے جملے شدت سے یاد آئیں گے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ لہو ٹپکے گا، آپ کی آنکھوں میں خوابوں کی جگہ ندامت ہوگی۔ تب آپ یقیناً سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے والدین کی خدمت اور دیکھ بھال میں کون سا مقصد پوشیدہ رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج کے بیشتر نوجوان والدین، اساتذہ کرام اور پڑوسیوں کا احترام کرنا بھول چکے ہیں۔ ان تمام رشتوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بزرگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اپنے والدین، بزرگوں اور اساتذہ کرام کا احترام کیا، کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، ان کو زندگی کے ہر موڑ پر خوشیاں نصیب ہوئیں۔ قدرت ایسے لوگوں کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ تو سامعین کرام، میرا نوجوانوں سے ایک ہی پیغام ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں
حقیقت تو یہ ہے کہ بوڑھے والدین کا سایہ گھر میں بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو کل یہ اولاد کی صورت میں آپ کو واپس ملے گی۔ آج آپ اپنی کچھ خواہشات کو چھوڑ کر ان کا سہارا بن جائیں تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے یہی قربانی ہنسی خوشی قبول کرے گی۔ آج آپ ان کی باتوں کو عمر کا تقاضا سمجھ کر نظر انداز کر دیں یا صبر کر لیں تو کل جب آپ بڑھاپے میں داخل ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی صبر کرے گی۔ لیکن آج آپ ذاتی زندگی، میری خواہشات، میرے جذبات اور احساس کا ماتم کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کو دھتکار دیں گے تو کل یہی سب آپ کو پلٹ کر واپس ملے گا۔ اب سوچنا آپ کا کام ہے۔